الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمام دوست درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو رمضان المبارک کی بابرکت ترین گھڑیاں عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس پاک ذات نے آج وہ پاک راتوں میں ایک رات عطا فرمائی کہ جس میں اللہ کے فرشتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب کریم سے کہ وہ ذات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب کریم ہم سب کے تمام تر گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پہلی سورت میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو اپنی صفات کو بیان کیا۔ قرآن نے کہا الرحمن، میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میں رب رحمان ہوں اور میں رحیم ہوں۔ اور پھر فرمایا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں اس دن کا جس کا نام اللہ نے قیامت رکھا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی 3 مختصر آیات، لیکن اگر ان کی تشریح انسان کرنا شروع کرے تو زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو، اس شان کو دنیا کا کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ مفسرین نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ قرآن پاک کا آغاز اس عظیم ترین سورت سے فرمایا، اور یہ سورت کیا سورت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے صحائف بھیجے، جتنی کتب نازل فرمائیں، ان کتابوں میں قرآن سب سے فضیلت والی کتاب ہے، جس کو ہم نے پورے مہینے سنا، تراویحوں میں سنا، پڑھا، اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح اللہ نے زندگی عطا کی تو سنیں گے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کی جو کتابیں، صحائف اللہ نے نبیوں پر نازل فرمائی، ان سب کا کل قرآن پاک کو بنا دیا، اور قرآن پاک کا کل اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بنایا۔ اور میرے محبوب پاک فرماتے سورہ فاتحہ وہ 7 آیات ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان صادق کے ساتھ پڑھے، یقین کامل کے ساتھ پڑھے، اللہ اس کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا۔ کوئی مرض ایسی نہیں جس کا علاج ان 7 آیات میں اللہ نے نہ رکھا ہو۔
اور اس کی پہلی ابتدائی آیات جس میں اللہ نے فرمایا میں تمام جہانوں کا مالک ہوں، یہ ایک آیت اس قدر طاقت رکھتی ہے کہ دنیا کے اندر پہاڑ، سمندر، صحرا و دریا یہ تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، بلکہ یہ پوری کائنات جس میں سورج، چاند، ستارے جو نظر آتے نظر نہیں آتے، اللہ فرماتا میں ان تمام چیزوں کا رب ہوں، میری قدرت ان کے اوپر موجود ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ رحیم کس کو کہتے ہیں؟ جو رحم کرتا ہے، جو بہت زیادہ کرم کرتا ہے۔ لیکن رحمان کا مطلب اس کے معنی کیا ہے؟ دنیا میں اللہ فرماتا میں رحم کرتا ہوں، یا اللہ والدین بھی رحم کرتے، اللہ فرماتا میں رحم کرتا ہوں، یا اللہ بندے بندوں پر بھی رحم کرتے، اللہ فرماتا میں رحم کرتا ہوں، ماں بچوں پہ رحم کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے میں رحم کرتا ہوں۔ اور میری دوسری صفت رحمان ہے، جس کا مطلب یہ ہے جتنا رحم میں کر سکتا ہوں دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کے ذرے برابر نہیں کر سکتی۔ ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی رحم کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عرش کے ساتھ ایک معاہدہ لٹکا رکھا ہے اور اس پر تحریر ہے، اور تحریر کب سے ہے؟ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جب نہ عرش بنا، نہ زمین بنی، نہ آسمان بنے، نہ بھی اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس سے بھی کئی صدیاں سال پہلے، وقت پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدہ اپنے ساتھ فرمایا اور ایک تحریر اللہ نے وہاں رکھی۔ اس تحریر پر یہ لکھا ہے کہ بے شک اللہ کے غضب کے اوپر اللہ کی رحمت بھاری ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں، اللہ کسی کا مکلف نہیں، کوئی اللہ سے معاہدہ کر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا میں نے خود سے معاہدہ کیا کہ جب میں اپنے بندوں پر غضب کرنے لگوں گا، رب فرماتا میری رحمت ان پر حاوی آ جائے گی، غالب ہوگی۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ آپ سے آگے ایک بدو عرابی ہے، اس نے کبھی رسول پاک کو نہیں دیکھا تھا۔ حدیث پاک ہے وہ رکن یمانی سے شروع ہوا، طواف کر رہا ہے، اس کو نہ قرآن پاک کی آیات آتی ہیں، نہ زیادہ دعائیں آتی ہیں، نیا نیا کلمہ پڑھ کے خانہ کعبہ میں داخل ہوا، ابھی تک رسول پاک کو بھی نہیں دیکھا۔ حدیث پاک ہے وہ اللہ کے نبی پاک کے آگے آگے چل رہا ہے اور بار بار اللہ کو پکار رہا ہے، یا کریم یا کریم یا کریم، اے کرم کرنے والے مجھ پر کرم کر۔ رکن یمانی سے آگے بڑھا، حجر اسود کی طرف چلا، پھر یہی کہہ رہا یا کریم۔ اللہ کے محبوب نے اس کی یہ تسبیح سنی، پڑھیں حدیث پاک، اللہ کے محبوب مسکرائے، آپ نے بھی باوضع بلند یہی پڑھنا شروع کر دیا، یا کریم یا کریم۔ ملتزم تک گئے، خانہ کعبہ کے دروازے تک گئے، وہاں بھی یہی پڑھا، حتیم سے اوپر سے گزرے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کے محبوب بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بار بار پیچھے دیکھ رہا ہے۔ اچانک رسول پاک کی طرف اس نے چہرہ موڑ کر کہا، اے خوبصورت چہرے والے، اے پرنور چہرے والے، اے نورانی صورت والے، اگر تیرا چہرہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا، تو اتنا حسین نہ ہوتا، تو اتنا اعلیٰ نہ ہوتا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے محمد، اپنے نبی سے تیری شکایت ضرور کرتا۔ رسول پاک مسکرائے، فرمایا اور ابھی
کبھی تو اپنے محبوب سے ملا، اپنے نبی سے، اپنے آقا سے ملا، کہا اے پر نور چہرے والے، ابھی تو تھوڑی دیر گزری، میں مکہ میں آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے صحابی کے صدقے مجھے ایمان عطا فرمایا، میں تو ابھی چند گھڑیاں پہلے مسلمان ہوا، ابھی موقع نہیں ملا، میں ابھی مدینہ طیبہ جاؤں گا، رسول پاک کی زیارت کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اللہ کے گھر کا طواف کر کے، عمرہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب مسکرائے، فرمایا او عرابی تجھے مبارک ہو، جس آقا کا تو غلام ہے وہ آقا اس وقت تیرے سامنے موجود ہے۔ پڑھے حدیث پاک، وہ ایک دم غش کھا کر گرا، زمین پر لوٹنے لگا، تڑپنے لگا، رسول پاک کے قدم چومنے لگا، آپ نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا اس طرح میری عزت نہ کر جس طرح زمانہ جاہلیت میں بادشاہ اپنے لوگوں کو پیروں میں ڈال کر عزت کرایا کرتے تھے۔ تو اٹھ کے کھڑا ہو، میرے ہاتھ چوم، میرے سینے لگ، وہ سینے لگا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ تیرے نبی کو اللہ نے متکبر بنایا، نہ غرور کرنے والا بنایا، او میرے امتی اللہ نے مجھے بشیر بنایا، نذیر بنایا، میں خوشخبری بھی دیتا ہوں اور لوگوں کو اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ابھی وہ شخص اس سکتے سے باہر نہیں نکلا، جبریل امین تشریف لے آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ عرش سے آپ پر سلام نازل فرما رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے اس عرابی کو خبردار کرے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس سے ایک ایک بات کا حساب لے گا۔ وہ عرابی رسول پاک کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، عرابی تو جانتا ہے ابھی جبریل امین میرے پاس آئے، اللہ کا سلام لے کر آئے اور تیرے لیے اللہ کا حکم یہ ہے تیار ہو جا، اللہ ان قریب تجھ سے سوال کرے گا، تجھ سے حساب لے گا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ واقعی مجھ سے اللہ حساب لے گا؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا ہاں اللہ تجھ سے حساب لے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ کو جواب دیں، جبریل امین کے ذریعے میری بات پہنچائیں کہ رب کو کہیں اللہ اگر تو اس عرابی سے بدو سے حساب لے گا تو میں بھی قیامت کے دن اللہ تجھ سے حساب لوں گا۔ میرے محبوب فرمانے لگے او بدو تو اللہ سے کیا حساب لے گا، کس چیز کا حساب لے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ کو فرمائیں اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اللہ سے اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ میں پوچھوں گا اللہ بتا میرے گناہ زیادہ کہ تیری رحمت زیادہ؟ فرمایا اے رسول پاک اگر اللہ تعالی میرے بخل کا حساب لے گا میں اللہ تعالی سے اس کی کرم نوازیوں کا حساب مانگوں گا۔ اللہ بتا میرا بخل بڑا کہ تیری کرم نوازی بڑی؟ اور یا رسول اللہ اگر اللہ تعالی میری کمیوں کوتاہیوں کا حساب لے گا تو میں اللہ تعالی سے اس کی عفو و درگزری کا، معاف کرنے کی شان کا حساب مانگوں گا۔ بتا اللہ میری غلطی بڑی کہ تیری معاف کرنے کی شان بڑی؟ ابھی 3 باتیں اس نے کہیں، میرے محبوب اس قدر روئے کہ داڑھی تر ہو گئی، آپ کے جسم کے اوپر آنسو گرنے لگے۔ جبریل امین آئے، یا رسول اللہ رب فرماتا نہ روئیں نہ روئیں، آپ کے رونے سے زمین و آسمان کے فرشتے تسبیح بھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس قدر آپ کا رونا ان کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ اس بدو کو کہیں اللہ فرماتا تیری ادا اتنی ہمیں پسند آئی، رب کہتا نہ تو مجھ رب سے حساب لینا اور نہ بدو اللہ تجھ سے قیامت کے دن حساب لے گا۔
تجھے اللہ اپنی رحمت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں بغیر حساب کے داخل کرے گا۔ میرے بھائی، قرآن پاک فرماتا ہے اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اتنا رحم کرنے والا کہ اس کے رحم کی حد کوئی نہیں، اس کا حساب کوئی نہیں۔ لیکن میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اس کا یہ مطلب نہ کوئی سمجھ لے کہ اللہ رحیم ہی ہے اور رحم کے سوا اس کی کوئی صفت نہیں، بلکہ جہاں رب نے اپنے رحیم ہونے کا، کریم ہونے کا بار بار ذکر کیا، اللہ نے اپنے قہار و جبار ہونے کا بھی ذکر کیا۔ یہ بھی اللہ کی صفات میں صفت ہیں۔ جو اللہ کے سامنے روتا ہے، استغفار کرتا ہے، ڈرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے غضب کو جوش دلاتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر سرکشی کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکے گا، اور میری تکبر، میرے اکڑ پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ حدیث پاک ہے، میرے محبوب پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ متکبر لوگوں کو کھڑا کرے گا، اللہ سرکش لوگوں کو کھڑا کرے گا، اور اللہ ان سے سوال کرے گا، بتاؤ کیا تمہارا رب سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اس دن کسی کی جرت نہیں ہوگی، توجہ ادھر رکھیں، اس دن کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے بول سکے۔ وہ کہے گا یا اللہ تو سچا ہے۔ رب فرمائے گا اگر میں سچا ہوں، آج میں اپنے دین کو سچا کر کے دکھاؤں گا۔ اور اللہ کے اس دین کا سچ ہونا کیا؟ اللہ نے عذابوں کا ذکر کیا، اللہ نے سزا و جزا کا ذکر کیا۔ جو دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ اس کو سچا کر کے دکھائے گا کہ اللہ کیسا منصف ہے۔ میرے بھائی، میرے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں، تین افراد ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ عرش معلیٰ کا سایہ عطا فرمائے گا۔ توجہ ادھر رکھے، حدیث پاک سنیں، یہ رسول پاک کی بات، یہ رسول پاک کا کلام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ عرش معلیٰ کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس دن گناہگاروں کا عالم یہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور ہر گنہگار اپنے گناہوں میں اپنے گناہوں کی مقدار ڈوبا ہوگا، کوئی پیروں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی رانوں تک، کوئی ناف تک۔ اور گنہگار جو بڑے بڑے گنہگار ہوں گے وہ پورے کے پورے اپنے گناہ کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور ان کی کھال اکھاڑی جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب وہ کھال اکھڑے گی وہ دوبارہ کب چڑھے گی؟ فرمایا اللہ ایک لہجے میں 70 بار کھال کو جلا دے گا، اور 70 بار نئی کھال اللہ عطا کرے گا۔ یہ اس وقت گناہ گاروں کا عالم ہے۔ کسی بینک میں جا کر دیکھیں، بل جمع کرانا ہو، دروازہ بند ہوتا ہے، باہر کھڑکی کے بندہ کھڑا ہو، 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ عذاب بن جاتا ہے بل جمع کرانا۔ اور اگر 10 منٹ 15 منٹ کے بعد کپڑے بھیگے، پسینے سے برا حال، کوئی بندہ دروازہ کھول کے کہے آ بھائی میں تیرا بل جمع کراتا ہوں، تو میرا دوست ہے، وہ اس کو اندر لے جائے، اندر اے سی چل رہا ہو، اس کو پانی پلائے، اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملے، بل جمع کرا دے، کہا جا تیرا کام ہو گیا، خدا کی قسم بندہ ساری زندگی اس کا یہ احسان نہیں بھولے گا۔ اور قیامت کے دن
خوش نصیب بندہ وہ ہوگا جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اور وہ 3 لوگ ہوں گے جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ کون لوگ؟ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جس نے کسی مصیبت زدہ شخص کی مدد کی ہوگی، کسی کی تکلیف دور کی ہوگی، رقم کے ذریعے بھاگ دوڑ کر کے بات چیت کر کے اس کی تکلیف کو دور کیا ہوگا۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ تو بڑے بڑے کام، جس نے صرف ایک کانٹا ہٹایا ہوگا، ایک پتھر ہٹایا ہوگا، اور اس نیت سے ہٹایا ہوگا کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو اس کی ضرر تکلیف نہ پہنچے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہوگا جس کے اندر یہ صفت ہوگی کہ وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ کے محبوب پاک فرماتے ہیں اس نے میری سنت پر عمل کر کے دنیا میں میری سنت کو زندہ کیا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پہلا مصیبت کو دور کرنے والا، دوسرا رسول پاک پر کثرت سے درود پڑھنے والا، اور تیسرا رسول پاک فرماتے ہیں وہ شخص کہ جس نے ایسے زمانے میں اس نے وہ وقت پایا کہ لوگ میری سنت کو چھوڑ رہے ہوں گے اور وہ میری سنت پر عمل کر کے زندگی گزارتا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ میرے بھائی، کسی شخص کو کہہ دو سر ڈھانپنا سنت ہے، وہ دانت نکال کے بات مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ کہو داڑھی رکھنا سنت، وہ مذاق اڑا رہا ہے، اڑا لے۔ اللہ کی قسم جس نے دنیا میں رسول پاک کا رنگ اختیار کر لیا، قیامت کے دن اس کو وہ حسرت سے دیکھے گا جس نے دنیا میں سنت کا مذاق اڑایا ہوگا۔ اور اصل عزت تو قیامت کے دن کی عزت ہے، اور اصل رسوائی تو قیامت کے دن کی رسوائی ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں دنیا میں ہم کہتے ہیں یہ ذلیل ہو گیا، اس کے کپڑے پھٹے ہیں، اس کے گھر کا دروازہ ٹوٹا، اس کے بچے رل گئے، یہ ہو گیا۔ فرمایا یہ کوئی رسوائی نہیں، اصل رسوائی تو اس دن ہوگی جب اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہوگا اور ایک ایک کرتوت اللہ کھولے گا۔ لیکن خوش نصیب بندہ وہ ہوگا جس نے مرنے سے پہلے پہلے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا ہوگا۔ میرے بھائی، آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مختصر عمل بتائیں جس کو کروں اور پورے دین پر عمل ہو جائے۔ کوئی بڑی تسبیحاں مجھ سے نہیں پڑھی جائیں گی، آقا مجھ سے پورا سال روزے نفلی نہیں رکھے جائیں گے، آقا میں رات کو اٹھ کے لمبی نماز فرض کے علاوہ نہیں پڑھ سکوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابی، ایمان کو دل میں مضبوط کر، لوگوں کو سلام کر، اور اللہ کے بندوں کو کھانا کھلا، اللہ قیامت کے دن تجھے جنت میں داخل کرے گا، تجھے پورے اسلام پر عمل کرنے کا ثواب ہوگا۔ پہلے فرمایا ایمان کو دل میں مضبوط کر، اس کے معنی کیا ہے؟ ایسے دوستوں کے پاس بیٹھو جہاں بیٹھ کے ایمان کو مضبوطی ملتی ہو۔ ایسے دوستوں کے پاس نہیں بیٹھنا جو ایمان کو ٹکا ٹوکری کر دیں، چند ٹکوں میں بیچنے پر مجبور کر دیں، جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیں، بے ایمانی کی تربیت دیتے رہیں، بے حیائی کی تربیت دیتے رہیں۔ دوسرا فرمایا لوگوں کو سلام کر، اس کا مطلب کیا؟ ہر ایک سے محبت سے پیش آ، ہر ایک سے اللہ کی خاطر تعلق جوڑ۔ جو ہر ایک سے تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو تکلیفیں آتی ہیں، اس کو مشکل بھی آتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے بندوں سے
تعلق نہیں توڑتا، اللہ قیامت کے دن ایسے بندے پر راضی ہو جائے گا۔ تیسرا فرمایا کھانا کھلا، جس کو جانتا ہو نہ جانتا ہو۔ کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں مرغے، بڑی بڑی ٹانگیں، بڑے بڑے روسٹ ہوں۔ جو گھر میں اللہ نے عطا کیا اس میں سے لوگوں کو عطا کرنا شروع کرے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ بس یہ رات بخشش کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، اللہ کے فضل کی رات ہے، کرم کی رات ہے، کرم کی گھڑیاں ہیں۔ ہم نے سارے پچھلے گناہوں سے اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جو غلطیاں ہو گئیں اس کا موازنہ کرنا ہے۔ سنت رسول میں کمی ہے، اس کو دور کرنا ہے، اس پر عمل کا اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے آپ کو رسول پاک کا غلام کہتا ہے، وہ صبح سے شام تک اپنی صورت دیکھے، میرے سر سے پیر تک کون سا وہ رنگ ہے جو رنگ رسول پاک کا ہونا چاہیے اور مجھ پر نہیں ہے، یہ موازنہ کرے۔ خدا کی قسم اللہ کمیاں دور کر دے گا۔ نیک دوستوں کے پاس بیٹھے، دیندار دوستوں کے ساتھ بیٹھے، نیکی کی صحبت اپنائے، اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں کے اندر اندر بندے کی ساری کمیاں دور کر دے گا۔ اور جو شخص دین کی عزت کرتا ہے، دیندار کی عزت کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے میں اس کو کبھی دنیا اور آخرت میں ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ جو دین کی عزت نہ کرے، دیندار کی عزت نہ کرے، اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، جب آج کی رات اپنے لیے اپنے دکھ، مسئلے، تکلیفیں ہمیں بڑی یاد ہیں، لیکن اس سے پہلے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، مسلمان بھائی ہیں، پوری امت مسلمہ ہے، فلسطین، کشمیر، عراق ہے، ہندوستان کے مسلمان ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اذیت میں ہیں، دکھ میں ہیں، کوئی بیماری کی صورت میں، کوئی غلامی کی صورت میں، کوئی کفار کی تکلیفوں کی صورت میں، سب کے لیے صدقے دل سے دعا مانگنی ہے۔ محبوب پاک فرماتے ہیں پاک زبان سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ عرض کی آقا پاک زبان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جب مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی زبان کو پاک فرما دیتا ہے۔ جب وہ دوسرے کے لیے کرے گا اللہ آپ کو وہ نعمت پہلے عطا کرے گا۔ جو آپ دوسرے کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا۔ اسی طرح ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی، پوری امت کی دعا کرنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات کے صدقے، رمضان المبارک کے صدقے، قرآن پاک کے نور کے صدقے، دین متین کے صدقے اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، ہماری سابقہ خطاؤں کو معاف فرمائے، اگلی زندگی اللہ عقل مندی ہوش کی عطا کرے، محبوب پاک کے دین پر عمل کی توفیق ملے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔